عادل نجم صاحب ہمیں امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں. اگین ایک بہت بڑا نام اور بہت ان کے مداح ہیں مجھ سمیت. بہت شکریہ عادل نجم صاحب آپ کا بھی. شفیع جان صاحب ہمیں اگلے پروگرام کے حصے میں جوائن کریں گے. تو پہلے میں آپ سے عادل صاحب شروع کرتی ہوں. یہ جو امریکہ کا ایک یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رویہ، یہ لبنان کے اندر جو اب ہلچل ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیتن یاہو اور اسرائیل نے جو سپوائلر کا کام کرنا تھا اس معاہدے کے لیے وہ کر چکا ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں وہ ہر موڑ پہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ اس کو آپ سپوائلر، میرے خیال میں وہ سپوائلر سے زیادہ ہیں، کیونکہ وہ ایک پارٹی ہے نا. جنگ شروع ان کے کہنے پہ ہوئی، ختم بھی ایک طرح ان کی رضامندی سے ہی ہوگی. اور ظاہر یہ ہے اس وقت کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ نیتن یاہو صاحب کو نہ قائل بھی نہیں کر سکے اور قابو میں بھی نہیں کر سکے. اور ان اے وے یہ سرپرائز نہیں ہے، کیونکہ کچھ عرصے سے بڑا کلیئر ہو گیا تھا کہ ایران کی جو پیشنس ہے وہ بھی ویئر تھن کر رہی ہے. کیونکہ وہ باری باری کچھ کہتے ہیں، پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی کہانی بدل دیتے ہیں، اپنے مطالبات بدل دیتے ہیں، اپنی بیانات بدل دیتے ہیں. تو ایٹ سم پوائنٹ دس ہیڈ ٹو گیو. میرے خیال میں سرپرائز یہ ہے، یہاں بھی جو لوگ بات کر رہے ہیں لیکن جنرلی بھی، کہ وائی ڈیڈ اٹ ٹیک ایران دس لانگ، اتنا، کیونکہ بہت عرصے تک ایک طرح سے ایران نے ایک صبر دکھایا تھا. لیکن تو ایک تو اس کا پہلو یہ ہے، لبنان ہیز آلویز بین اے میجر ایشو ان دس. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس تمام واقعے میں اسرائیل جو ہے لبنان پہ پریشر بڑھاتا رہا، اور پچھلے کچھ دنوں میں اس کو اور بڑھا دیا، شاید امریکہ کو بھی قائل کرنے کے لیے اور ایران کو پرووک کرنے کے لیے بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ دیکھیں ایک سیز فائر تو نہیں ہے نا، ملٹیپل سیز فائرز ہیں. ایک سیز فائر وہ تھا کہ اگر ہم یاد کریں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ٹویٹ تھی کہ جناب اب لبنان میں سیز فائر ہو جائے گا، اور اس میں انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ آئی پروہیبٹ اسرائیل کہ وہ لبنان پہ کوئی کسی قسم کی کارروائی کرے، حملے کرے. وہ پروہیبٹ تو انہوں نے کوئی نہیں سنا نا. بالکل. پچھلے 3 مہینے میں 3000 سے زائد لوگوں کو ہلاک کیا گیا ہے اس اسرائیل نے لبنان میں صرف. تو in a way یہاں اگر کہانی ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو has repeatedly not listened to ڈونلڈ ٹرمپ. Now سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ پہ یہ ظاہر ہے، اور in a way ایران جو ہے کوشش یہ کر رہا ہے، یا اس ساری بات کا جو ایک متن ہے وہ یہ ہے to highlight for ڈونلڈ ٹرمپ کہ جب تک وہاں سے کچھ ڈیلیور نہیں ہوگا یہاں سے بھی زیادہ نہ سمجھو. ایک آخری بات صرف مجھے اگر آپ اجازت دیں، in a way تھوڑی سی میری ویو ڈیفرنٹ ہے جو آپ کے ابتدائیے میں تھا. میرے خیال میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مذاکرات جو ہے تعطل میں آ گئے. ایک جو فارمل پروسیس خط و کتابت کا تھا اس پہ ایران نے کہا ہے کہ we are not going to participate in it just yet. لیکن یہ بھی مذاکرات ہیں، اصلی مذاکرات یہی ہیں جو پچھلے ہم نے 2-3 دن میں کائنیٹک ایکشنز میں تبدیلی دیکھی ایران کی طرف سے بھی اور اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے بھی. جو ٹویٹس ہیں، جس طرح یہ بیان ہے، یہ تمام اس مذاکرات کا حصہ ہیں. ایک مذاکرات وہ ہوتے ہیں جو لکھ کے ہوتے ہیں ٹیبل پہ، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کرتے ہیں کانٹیکسٹ بدلنے کے لیے. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ ایران کا کانٹیکسٹ بدل رہے ہیں، اور اس موو کے ساتھ ایران جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کانٹیکسٹ بدلنا چاہ رہا ہے، اینڈ ہائی لائٹ اگین کرنا چاہ رہا ہے کہ پہلے تم ادھر ڈیلیور کرو پھر ہم بات کرتے ہیں. سو آئی ڈو ناٹ تھنک کہ اس کا مطلب ہے کہ نتھنگ از ہیپننگ. اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اور ہوں گی ان کی کیفیت اور نوعیت تھوڑی سی تبدیل ہو جائے گی. ویری ویری انٹرسٹنگ. آپ کیا کہتے ہیں محمد علی صاحب کہ اس وقت ظاہر ہے کہ ایک تو خیر مذاکرات اپنی جگہ چل بھی رہے ہوں، تو اپیرنٹلی جو خط و کتابت جس کا اشارہ عادل نجم صاحب نے کیا ہے وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن لبنان کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تو کافی سیریس ہے اور یہ مستقل ہو رہا ہے. یعنی 20 کلومیٹر آج ہم دیکھ رہے تھے تیر اور اناطالیہ جو وہاں کا ایک یعنی ساؤتھ بیروت ہے اور ساؤتھ لبنان ہے، وہاں تک وہ پہنچنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہا ہے اسرائیل. تو یہ کیا ادھر انگیجمنٹ ہے اور ادھر جو ہے وہ سیز فائر کی خلاف ورزی ایک شک کی، اس کو کس معنی میں لیا جائے گا؟ آسما دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیلی ارادے، عزائم اور حکمت عملی کو سمجھنے کا بڑا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 1948 کا اسرائیل کا نقشہ گوگل کریں اور 78 سال بعد آج جو ہے اسرائیل کا نقشہ گوگل کریں.
تو آپ کو نظر آئے گا کہ پتہ نہیں اس میں 10 گنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ ہمسایہ ممالک کے اراضی پہ قبضہ کرنا تو انہوں نے ہر جنگ ہر کشیدگی کو بہانہ بنا کے استعمال کیا ہے مزید اراضی پہ قبضہ کرنا, وہاں کے لوگوں کو بے دخل کرنا, ان کی نسل کشی کرنا اور اپنے ایک ایکسپینشنسٹ ایجنڈے کو آگے بڑھانا اور اس میں پھر وکٹم کارڈ بھی پلے کرنا. تو یہ تو آپ کو 78 سال میں ہر وہ 48, 56, 67, 73, 82, 2006 موجودہ ہر کشیدگی اور جنگ میں آپ کو یہ ایک پیٹرن مسلسل نظر آتا ہے. اور دوسرا جو انفارچونیٹ پیٹرن ہے کہ امریکہ نے اپنی تاریخ میں ایز اے فاؤنڈر آف اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل میں ویٹو کا حق جتنا اسرائیل کے خلاف پابندیوں اور ان کے دفاع کے لیے استعمال کیا ہے, اتنا کسی اور ملک کے لیے استعمال نہیں کیا. یہ سفارتی حقیقت ہے. اور تیسری حقیقت یہ ہے کہ عالمی قانون ادارے اسرائیل کو اس ایکسپینشنسٹ اور نسل کشی کی پالیسی پہ روکنے میں یکسر اور مسلسل ناکام نظر آتے ہیں. تو یہ تو ایک پہلو ہے. لیکن کوئکلی میں ایک کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا, یہ جو اس وقت مذاکرات کی نوعیت ہے اور جو اس وقت سچویشن ہے, 4 پہلو آپ کے سامنے بہت واضح کرنا ضروری ہے. دیکھیں, بنیادی طور پہ JCPOA سے اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو 2-3 بنیادی فرق ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی کوششوں سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. بالکل. اور جو بھی پروگریس ہوئی ہے وہ صرف پاکستان کی وجہ اور کوششوں سے ہوئی ہے. لیکن بنیادی فرق یہ ہے کہ اس میں 6 پارٹیز تھیں. امریکہ کے ساتھ ساتھ چین اور روس, برطانیہ, فرانس, جرمنی بھی تھے, اور پھر IAEA جو کہ ذیلی ادارہ ہے اقوام متحدہ کا, اس کی ایک لیجیٹیمیسی بھی تھی. یہاں پہ تو چونکہ ٹرمپ صاحب یونیلیٹرلزم پہ بلیو کرتے ہیں, تو اور پھر دوسرا فرق یہ ہے کہ JCPOA میں ایک بارگین تھا کہ ڈپلومیٹک ریکوگنیشن اور اکنامک ریلیف ان ریٹرن فار ریسٹرین اور انریچمنٹ تھا. یہاں پہ مسلسل دباؤ کی جو حکمت عملی ہے صدر ٹرمپ کی, وہ کوئی انسینٹیو نہیں دینا چاہ رہے ایران کو فار شوئنگ فلیکسیبلٹی. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ کہ جو بیانیہ ہے, جو موقف ہے صدر ٹرمپ کا, وہ 4 آڈینسز کو بیسیکلی ایڈریس کر رہے ہیں. وہ عالمی برادری کو بھی بتا رہے ہیں کہ میں وی آر اے وکٹر, وہ اپنے ووٹر کو بھی بتا رہے ہیں مڈ ٹرم کے لیے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ دباؤ ایران پہ بھی ایک دھمکی آمیز رویے کے ذریعے رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ فوج کا مورال بھی بلند رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر دوبارہ کشیدگی ہوئی تو یہ مکس سگنل ہے. لیکن آخری بات یہ ہے کہ مسائل جو اس وقت پیش آ رہے ہیں سفارتی عمل میں, اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ ان لائک پریویس پریزیڈنٹس, اس سے تعلق نہیں ہے کہ وہ ڈیموکریٹ ہیں یا ریپبلکن ہیں, وہ چونکہ یونیلیٹرل اپروچ, وہ نہ نیٹو سے کے پاس گئے, نہ اقوام متحدہ کے پاس گئے, نہ کانگریس کے پاس گئے, اس وجہ سے ان کو کوئی سپورٹ بھی نہیں مل رہی ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے ڈیکیپیٹیشن کی ہے, جو شہادتیں ہوئی ہیں فوجی, انٹیلیجنس اور سیاسی ایرانی قیادت کی, اس کے نتیجے میں اب وہاں بھی زیادہ عدم اعتماد امریکہ کے حوالے سے پایا جاتا ہے اور زیادہ سخت رویہ پایا جاتا ہے. اور پھر جب آپ مزید دباؤ ڈالتے ہیں اور کوئی انسینٹیو نہیں دیتے, کوئی ریلیف نہیں دیتے, تو لبنان کا معاملہ امپورٹنٹ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اکنامک ریلیف ہو یا سینکشنز کو ختم کیا جائے, یا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت پسندانہ انداز میں پیش رفت ممکن ہے. یہ عادل صاحب, اب یہ اس کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک کانٹینٹ جو تھا یا ایک مسودہ جو تھا, اس کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا تھا اور اس کو کہا گیا تھا کہ بس دستخط کریں گے. اب دوبارہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو واپس بھیجا ہے اور اس کے اندر کہا گیا ہے کہ مزید اس کو سخت کیا جائے. کیا ان کے پاس اپنی گیلریز میں وکٹری یا فتح کا اعلان کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا؟ کیونکہ آبنائے ہرمز کی بلاکیڈ وہ ختم کریں گے, ساتھ میں آبنائے ہرمز کھلے گی, لیکن پرانی شرائط کے اوپر نہیں کھلے گی, بلکہ جو نئی ان کی اتھارٹی ہے وہ کام کر رہی ہے. تو کیا یہ وہ وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پہ وہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس وہ فتح یاب ہے اس وقت جنگ میں؟ نہیں, بالکل ایسی قسم کی چیزیں. آسما دیکھیں, ظاہری طور پہ تو اس کا چھوٹا جواب یہ ہے کہ رکاوٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انسرٹنٹی اور انریلائبلٹی ہے. لیکن میرے خیال میں اصلی رکاوٹ وہی ہے جہاں سے آپ نے پروگرام شروع کیا تھا. اصلی رکاوٹ جو ہے وہ نیتن یاہو ہے, نہ صرف اسرائیل لیکن نیتن یاہو ہے. اور میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ ہم نے کئی بار بات کی ہے اور اب بالکل واضح ہے کہ دیکھیں نا, جنگ شروع کیسے ہوئی؟ جنگ شروع اس لیے نہیں ہوئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ کرنا چاہتے تھے. جنگ شروع ہوئی کیونکہ نیتن یاہو کنونسڈ ڈونلڈ ٹرمپ کہ جا کے تم میرے ساتھ حملہ کر دو.
جو پہلے کسی امریکن صدر نے نہیں کیا تھا. دیکھیں اگر یہی حملہ فرض کر لیں مفروضہ کہ یہی بالکل سب کچھ یہی ہوتا لیکن جنگ صرف اسرائیل کی ہوتی, بالکل وہی اٹیک ہوتے شروع میں, بالکل اسی طرح جو ہے ٹاپ لیڈرشپ ختم ہو جاتی, تو آج کی صورتحال کیا ہوتی, اور اس کے بعد بالکل ہرموز بھی ہوتا, سب کچھ ہوتا. آج کی صورتحال بالکل فرق ہوتی ہے اگر امریکہ فریق نہ ہوتا, کیونکہ ایٹ دس پوائنٹ پروبیبلی امریکہ جو ہے وہ ٹرمپ کا کلیم کر رہے ہوتے کہ اچھا میں جنگ ختم کروا دیتا. سو امریکہ کا انٹری جو ہے جب ہو گئی تو اب اس کا ایگزٹ بڑا ڈیفیکلٹ ہے. میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ جنگ شروع تب ہوئی تھی جب نیتن یاہو نے کنونس کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ تم جنگ شروع کر دو. جنگ ختم تب ہوگی جب ڈونلڈ ٹرمپ کنونس کریں گے نیتن یاہو کو کہ باز آ جاؤ اور پیچھے ہٹ جاؤ. And at this point Netanyahu is showing no indication کہ he is ready for that. دیکھیں آپ اس سے اگر ان 90 دن سے پیچھے چلے جائیں, پچھلے 2-3 سال میں دیکھ لیں کتنی بار Netanyahu has refused to accept what US says. نہ صرف یہ لبنان کا سیز فائر جو مذاق ہے, نہ صرف اس سے پہلے جو غزہ کا بھی تو ایک سیز فائر تھا نا, اس کا کیا ہوا. سو نیتن یاہو کی میرے خیال میں فلسفی اس وقت which is understandable ان کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ ان کے خیال میں یہ ان کا آخری بہترین موقع ہے, لاسٹ بیسٹ چانس, کہ وہ جو ان کا گریٹر اسرائیل کا ہے نقشے تبدیل کرنے کا, بالکل درست کا محمد علی نے, اس پوری جنگ سے پہلے کا امریکہ کا آپ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, 90 دن پرانا نقشہ دیکھ لیں اور یا 2 سال پہلے نقشہ دیکھ لیں. سیریا کی ٹیریٹری میں بھی انہوں نے قبضہ کر لیا, غزہ میں کہتے ہیں ہم نے 70% کر لیا, اب لبنان میں کر لیا. سو ان اے وے اسرائیل تو اس سارے موقع پہ کہیں نہیں رکا. تو آئی تھنک اصلی ہرڈل وہی ہے, وہ ہرڈل ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ان ڈومیسٹک پریشر. ایک پریشر آتا ہے نیتن یاہو سے یا ان کے ساتھیوں سے, لنڈزی گرہم سے آ گیا, ایکسیوس قسم کی جگہوں سے آ گیا یا وہاں سے آ گیا. ایک وہ پریشر بھی ہے کہ وہ امریکن جو اس جنگ کے ہمیشہ خلاف تھے, جو بالکل اس جنگ کو حماقت سمجھتے ہیں, آج کی تاریخ میں وہ, اینڈ دس از انڈرسٹینڈیبل, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جنگ تو نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن اگر تم سرنڈر کر کے نکلو گے تو پھر اس کی قیمت ہمیں بہت جگہ اور دینی پڑے گی. آئی تھنک میرا آخری گزارش یہ ہوگی کہ اس سارے میں جو ایران بھی ریڈ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ پروبیبلی امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے کوئی بہت بڑا حملہ اب ایک طرف سے ناگزیر ہو گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو کارنر کر لیا ہے کہ کسی طرح وہ کوئی کسی قسم کی بڑی ملٹری کاروائی کریں, اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے میں کہوں گا اچھا اب میں بڑا آدمی بنتا ہوں اور میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. اینڈ ان اے وے ایران ہیز بین وارننگ کہ اگر ایسا ہوا تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا. یہ ہے وہ کننڈرم جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں. لیکن اصلی مسئلہ وہی ایک طاقت ہے جس نے جب بھی کوئی نیگوسیشن ایران کی قریب آئی ہے اگریمنٹ کے, تو اٹ ہیز گون ٹو ایوری لینتھ, یہاں تک کہ قطر میں نیگوشیٹرز کے اوپر اٹیک کرتا, بالکل, ٹو سٹاپ دی اگریمنٹ. یہ وہی کہانی ہے اسما جو ہم کئی بار دیکھ رہے ہیں, اور اب تو پیٹرن بڑا کلیئر ہو چکا ہے. بالکل. عمران صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. ابھی جو بات ہو رہی تھی وہ ظاہر ہے کہ آبنائے ہرموز کے حوالے سے ہے کہ بلاکیڈ ختم کرنے کا کہا, ادھر سے بھی کہا گیا کہ ہم کھولیں گے, بتدریج کھولیں گے, 30 دنوں میں کھولیں گے, اور اس کے بدلے میں ایران کو جو ہے وہ پیسے ملیں گے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر رک گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آبنائے ہرموز پہ واپس اسی کنڈیشن پہ صورتحال میں جائیں گے جس صورتحال میں یہ جنگ شروع ہوئی تھی؟ ایران تو اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, اور اگر امریکہ تسلیم نہیں کرے گا تو پھر کیا پکچر جو ہے وہ سامنے آتی ہے؟ السلام علیکم جی. ڈاکٹر عادل نجم کو اور میرا خیال محمد علی کا ذکر کیا, ان کو بہت سلام. آپ کو تھینک یو ویری مچ. دیکھیے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان از بینگ پٹ ان این ایمبیرسنگ سچویشن ناؤ. یہ جو سسی لائک ایٹیٹیوڈ ہے امریکن پریزیڈنسی کا, کیونکہ دیکھیے اگر تو آپ کو پتا تھا کہ یور اسٹرنگز آر بینگ ہیلڈ بائی پیپل جن کو آپ ڈیفائی نہیں کر سکتے, تو آپ نے فرام ایوری کیبنٹ ممبر ہو میٹرڈ, ایون ہیکسٹ, آپ نے پیس کی بات کی. اینڈ وین یو کیم ایٹ دا برنک آف پیس your strings were pulled back. This shows یہ امریکن پریزیڈنسی کو بہت کمزور پریزیڈنسی, اور امریکن اسٹیٹ کا جو ایک کانسیپٹ ہے, there are many people جو ابھی تک بلیو کرتے ہیں کہ we are living in a unipolar moment still,
ان کے لیے یہ بہت ڈیمیجنگ ہے. پاکستان کے لیے کیسے ڈیمیجنگ ہے شاید لوگ بات نہیں کرنا چاہتے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس نیگوسیشن کے دوران بڑی دفعہ پاکستان کو ایران کی طرف سے سگنلز آئے کہ لک وی آر موونگ بٹ ول یو, آپ لوگ امریکہ کو اپنے پارٹ آف دی ایگریمنٹ پہ منوا لیں گے. ایران نے ایک غلطی ضرور کی سیکنڈ راؤنڈ میں جب وہ نہیں آئے, ان کو آنا چاہیے تھا, بہتر ہے. لیکن اس کے علاوہ اب پاکستان بھی انڈر پریشر ہے نا. ایران بول نہیں رہا, لیکن ایران پاکستان کو یہ ضرور کہے گا کہ دیکھیے ہم نے تو وہ سب کچھ کر لیا, آپ نئے ہرمز پہ کھلنے کی بھی بات کر لی, انہوں نے بلاکیٹ کر دیا. تو اگر آپ اچھے میڈییٹر ہیں تو آپ امریکہ سے اپنے تعلقات سے اس پیس کو آگے لے جانا منوا لیتے. اور پاکستان آف کورس امریکہ کو فورس نہیں کر سکتا, لیکن میرا خیال ہے جو ہمارے چینلز ہیں, جو ہمارے ہائیسٹ آفس ہے پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کا اس وقت, جو فیلڈ مارشل صاحب کا, آئی تھنک وی نیڈ ٹو, اب امریکیوں سے یہ بات کرنی پڑے گی کہ دس کانٹ گو آن. اب نئے ہرمز ایک جنرل اس ملیز کا حصہ ہے جس میں امریکہ موو فارورڈ کرنا چاہتا ہے. اور میں ڈاکٹر نجم کی باتیں بھی سن رہا تھا, وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یو آر شوئنگ آپ اپنی اسٹیٹ کی امپورٹنس سے دکھا رہے ہیں, دی گریٹ امریکن اسٹیٹ کی, کہ آپ آگے نہیں جا سکتے, آپ اسرائیل کو فورس نہیں کر سکتے. ڈیورنگ دا نیگوسیشنز آپ نے اسرائیل کو فورس کیا, لیکن اسرائیل نے اس کو خراب کرنے کے لیے ساؤتھ لیبنان میں ایک ہیومن رائٹس ابیوز کا ایک بازار گرم کر دیا, اور آپ نہیں روک سکے. یہ آپ کی گلف میں جو امریکن پوزیشن ہے, جو پوسٹ وار امریکن پوزیشن ہے, اوور آل جو امریکن امیج ہے, یہ اس کے لیے بہت ڈیٹریمنٹ ہے. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف کیا صرف اسرائیل ہی ہے جو کہ اس وقت ڈومیننٹ ہے, اس کے ٹرمز کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ایکٹ کر رہے ہیں اور اس کو روکا نہیں جا سکتا.